حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو روتا میں پڑ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح اسلام علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ایک دن آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من نصاری اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 لوگوں نے یہ کہا، نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے ان کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف 20 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ جب بہت دیر مکان سے باہر نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد تتیانوس والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے۔ یہودیوں میں جنگ و جدال کی نبوت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی مر گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا۔ کنز الایمان، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ سب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کروں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ کروں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے 6 برس دنیا رہ کر وفات پائی کہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور
مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا ہے کہ وَمَا قَتْلُهُ یقیناً بل رفع اللہ اللیلہ وکان اللہ عزیزاً حکیما۔ ترجمہ: اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلْبُهُ وَلَٰكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ترجمہ: انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور صلیب پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصاری کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ صلیب پر لٹکائے گئے۔